ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سارے بادل چھٹیں گے، کیونکہ اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے والوں کو قدرت نے گارنٹی دی ہے۔ ابھی عصر کی نماز سے پہلے میرے استاد، میرے قائد سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین میں نماز پڑھیں گے تو تکلیف ہوگی، کہ واللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کی تکلیف دور ہوگی، لوگ آپ سے نفرت نہیں کریں گے، محبت کریں گے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہا کہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ میں نے کہا بالکل سچ کہا آپ نے، اس لیے کہ میرا مشاہدہ ہے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں تو برادران وطن جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں سامنے سے مت جانا، مولانا نماز پڑھیں، فلاں نماز پڑھے۔ تو دین پہ تم نے عمل نہیں کیا، اس لیے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ تم آؤ قرآن کی طرف، صاحب قرآن کی طرف۔ نفرت کے یہ جو بادل آئے ہیں نا، یہ ہتھیاروں سے نہیں چھٹنے والے، اور بڑھیں گے، ڈنڈوں سے نہیں چھٹنے والے، اور بڑھیں گے۔ قرآن اور سنت کی طرف آؤ، قرآن اور صاحب قرآن کی طرف آؤ، قرآن پر عمل کرتے جاؤ، ہر بندہ تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہوتا چلا جائے گا۔ حالات تبدیل ہوں گے۔ کیسے تبدیل؟ اب قرآن نے کہہ دیا، اب اس سے بڑی دلیل میں کس کی لاؤں؟ جب قرآن کہتا ہے کہ محبت انڈیل دی جائے گی جس نے نیک عمل کیا ایمان لانے کے بعد۔ نیک عمل ہے کہاں سے؟ یہاں تو ٹرینوں میں سفر کرتے تو تاش کے پتے کھیلتے، بھنکس کرتے ہیں، بھنکس کرتے ہیں، ٹرینوں میں ہو لپاڑ کرتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ناچ گانے دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سفر ہے، یہ حالت ہے۔ بہرحال تو سید عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم نے خط لکھا، حمص کے گورنر کو، جتنی جلدی ہو سکے سارا ساز و سامان سمیٹو اور جلدی سے مدینہ منورہ آؤ اور مجھے حساب دو تمہارے پاس کیا کیا ہے۔ چند ہی دنوں میں حمص کا گورنر اس حالت میں اپنے گھر جانے سے پہلے امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ایک عصا ہے، ایک کٹورا ہے اور ایک کوزہ ہے۔ بس تین چیزیں لے کر حمص کا گورنر امیر المومنین کے پاس پہنچتا ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے، حمص کے گورنر کے پاس پھٹے پرانے کپڑا ہی نہیں ہے پہننے کے لیے جو شان و شوکت اور زرق برق کے ساتھ پہن سکے۔ کھڑے ہوئے آنکھ میں آنسو تھے۔ آ گئے آپ؟ ہاں آ گیا میں۔ کہا کہ یہ حالت ہے آپ کی، حمص کی گورنری کر کے آپ نے کچھ کمایا نہیں، کچھ جمایا نہیں؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم سارا اثاثہ لے کر میں آیا ہوں۔ کہا یہ تین ہی چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ کیا میرے نبی کے یار تھے؟ ابن سعد نے کہا، حضرت عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ عصا میری ضرورت ہے، پانی کٹورے سے پیتا ہوں، کوزے میں پانی رکھتا ہوں، کٹورے میں کھانا کھاتا ہوں، کوزے میں پانی رکھتا ہوں، کھانے پینے اور راستے کے لیے بس اتنا ہی، سفر کے لیے میرے لیے چیز کافی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ تب عمر ابن خطاب نے کہا کیا اتنے بڑے شہر حمص میں کوئی مخیر نہ تھا، کوئی خرچ کرنے والا نہ تھا جو تم پہ خرچ کرتا، تمہیں کپڑے دیتا، تمہیں لباس دیتا، تمہیں ضرورت کی چیزیں دیتا؟ کہا امیر المومنین یہ چھوڑ دیجئے۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اہل حمص نے تمہاری قدر نہیں کی۔ کہا کہ قلم اور دوات لاؤ اور کاغذ لاؤ تاکہ میں اب کسی اور اچھے شہر کا ان کو جو ہے وہ گورنر بنا دوں اور ان کے نام سے میں جو ہے وہ نامہ لکھ دوں تاکہ یہ وہاں جا کر گورنر ہوں، اور جتنے فاقے جتنی تکلیفیں انہوں نے وہاں پر اٹھائی ہے تو اب وہاں ان کو راحت ملے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے مت آزمائیے، امیر المومنین مجھے مت آزمائیے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے، میں حمص سے آیا ہوں اور اب مجھے چین نہیں ہے، میں بے قرار ہوں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے۔ ایک جملے نے، ایک کام نے مجھے تڑپا دیا ہے، ترسا دیا ہے، میں بالکل بے چین اور بے قرار ہو گیا
गया हूं, अब मैं कहीं जाना नहीं चाहता, अब मैं अपनी कुटिया में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं चूंकि रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, अब मुझे खौफ ये है कि एक गलती मुझसे हमसमे हो गई, एक गुनाह मुझसे हमसमे हो गया, मैं डर रहा हूं अल्लाह मुझे इसके पकड़ लेगा, मेरी पकड़ कर लेगा, मैं अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा, रब की बारगाह में मैं क्या हाजिरी दूंगा, अल्लाह की अदालत में मैं खड़ा रहूंगा तो कुदरत मेरे लिए क्या फैसला करेगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है अमीरुल मोमिनीन, इसलिए अब मैं कहीं का गवर्नर बनना नहीं चाहता, अब मैं गोशे आफियत में गुमनामी की जिंदगी गुजार करके बस रसूलुल्लाह से और अपने रफीक हकीकी से मिलना चाहता हूं। अब सुनो सुनो, यहां से लेके वहां तक हर मुसलमान, मेरी माए और बहनें भी दिल के कानों से सुने, हम्स का गवर्नर अब कहीं गवर्नर बनना नहीं चाहता और ये कहता है कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि मैं अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा, रब की अदालत में कैसे खड़ा रहूंगा। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने पूछा, है सहाबी रसूल आपसे क्या गुनाह हो गया, वो गुनाह तो बताओ। उमर इब्ने साद कहते हैं कि मैंने एक ईसाई को कह दिया अल्लाह तुझे रुसवा करे, अल्लाह तुझे रुसवा करे, बस ये इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि मैं अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊं। किसको कहा? मुसलमान को नहीं, ईसाई को कहा अल्लाह तुझे रुसवा करे, इसलिए अब मैं डर रहा हूं कि अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। मुसलमानों सोचो, ये रसूलुल्लाह के सहाबा है, अल्लाह से डरने वालों की ये शान है कि ईसाई को, एक काफिर को कह दिया अल्लाह तुझे रुसवा करे, तो इतना खौफ है कि अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। यहां तो खुद की बीवी को मां बहन की गालियां देते हैं, खुद के बच्चों को मां बहन की गालियां देते हैं। मुसलमान हो तुम, ईसाई को सहाबी कह रहे हैं अल्लाह तुझे रुसवा करे उसकी गलती पर, तो आंख में आंसू, इतनी निदामत, इतनी शर्मिंदगी है। यहां पर बाप को बुढ़ा, मां को बुढ़ी, यहां तक के हालात हैं। बोलो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। वो मुसलमान जो थे, जो कुरान पे अमल करने वाले थे, वो तो कब्रों में सो गए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।